السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ وجوہات، وہ کاسز جن کی وجہ سے ہندوستان میں وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی۔ اس وار کو موٹنی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی جو انگریز ہیں، جو برٹشرز ہیں، وہ اس وار کو موٹنی یعنی بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی جو وجوہات ہم دیکھیں گے وہ سیاسی ہوں گی، یعنی پولیٹیکل کازز جو ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی 1857 میں جو لڑی گئی اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو مین پولیٹیکل کاز ہے وہ یا ریزن ہے وہ تھا ڈاکٹرن آف لیپس، یعنی کہ یہ پالیسی جو ہے ڈاکٹرن آف لیپس کی، یہ لارڈ ڈلہوزی نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، پرنسلی اسٹیٹس آتی ہیں، اگر وہاں پہ کوئی راجہ اپنی اصل جو حقیقی اولاد یعنی میل وارث کے بغیر ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اپنی سگی اولاد نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا، تو وہ جو ریاست ہوگی وہ برٹش امپائر یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر آ جائے گی، وہ اس کو اینیکس کر لیں گے، اس کا الحاق کر لیں گے۔ یعنی یہ ایک ایکسپینشن کی پالیسی تھی یا امپیریلسٹ پالیسی تھی، جو مین وجہ بنی وار آف انڈیپینڈنس کی۔ اگر ہم دوسری وجہ کو دیکھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی امپیریلسٹ پالیسیز تھیں ایکسپینشن کی، وہ دوسری وجہ بنی کہ وہ ایکسپینڈ کرتے گئے اپنی جو امپیریلسٹ سوچ تھی یا ان کا امپیریلسٹ ڈاکٹرن تھا اس کو وہ ایکسپینڈ کرتے گئے، یعنی آہستہ آہستہ وہ ہندوستان کے باقی علاقوں پہ قبضہ کرتے گئے۔ یعنی 1843 کے اندر انہوں نے سندھ پہ قبضہ کر لیا، یہ اس کو اینیکس کر لیا۔ اس کے بعد 1849 میں پنجاب کو اینیکس کر لیا، یعنی اس کا الحاق کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برٹش امپائر کے ساتھ۔ پھر 1856 میں جو ہے وہ اودھ کی ریاست جو ہے اس کو اینیکس کیا گیا۔ اچھا، جیسے جیسے وہ اینیکس کرتے جا رہے تھے، جو ریزنٹمنٹ ہے ہندوستانیوں کے اندر، جو بے چینی ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، جس وجہ سے انہیں اپنے لیے ایک وار لڑنی پڑی انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ ایک اور وجہ جو ہے وہ دوسری یہ بنی کہ جو امپیریلسٹ پالیسیز تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ایکسپینشنسٹ پالیسیز تھیں، وہ بھی وجہ بنی کہ جنگ لڑی گئی، وار لڑی گئی یہاں سے برٹشرز کو نکالنے کے لیے۔ اچھا، جو تیسری وجہ ایک یہ تھی کہ جو جاگیردار تھے، فیوڈلسٹ تھے، ان کو جو جاگیریں ملا کرتی تھیں مغل امپائر کی طرف سے، یعنی مغل جو رولرز تھے وہ جاگیرداروں کو جاگیریں عطا کیا کرتے تھے، یعنی زمینیں الاٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو پالیسی ہے وہ ریورس کر دی ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جاگیرداروں سے یعنی فیوڈلسٹ سے ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کنفسکیٹ کر لیا گیا، ان کو قبضہ کر لیا گیا، ان کے چھین لیا گیا واپس۔ تو یہ وجہ بنی، اس وجہ سے جو ہے وہ جاگیردار بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے برٹشرز کے اگینسٹ جو ہے وار لڑی، جنگ لڑی، آزادی کی جنگ لڑی۔ الٹیمیٹلی ظاہر بعد وہ ناکام ہوئے، لیکن جنگ لڑی، یہ وجہ تھی ایک اور اہم وجہ جس کو سیاسی وجہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے جو رولرز تھے ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کے، ان ریزرویشنز کی وجہ سے بھی انہوں نے جنگ لڑی، یعنی وار لڑی۔ وہ ریزرویشنز کیا تھیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ اپنی اگریمنٹس جو وہ پیکٹس کرتی تھی، معاہدے کرتی تھی جو ان رولرز کے ساتھ، وہ ان کو مکمل نہیں کرتی تھی، یعنی ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ بیک ٹریک کر جاتے تھے، وہ مکر جاتے تھے، وہ ڈیسیو کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تھے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ریزنٹمنٹ ہوئی۔ جو رولرز تھے پرنسلی اسٹیٹس کے، جو شہزادے تھے، انہوں نے پھر جنگ لڑی تاکہ اپنی ریاستوں کا بھی تحفظ کر سکیں اور برٹشرز کو یہاں سے نکال سکیں۔ اچھا، پھر ایک اور اہم وجہ، سیاسی وجہ تھی، وہ بہادر شاہ ظفر کو جو ڈس رسپیکٹ دکھائی گئی، اس کے جو بے عزتی کی گئی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کا جو نام ہے وہ ظاہر ہے وہ ایمپرر تھے، ہندوستان کے آخری ایمپرر تھے، مغل ایمپرر تھے، ان کا نام کوائن سے ریموو کر دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے آلموسٹ 1835-36 میں۔
تو ظاہر ہے اس سے بھی مسلمانوں میں ریزنٹمنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد جب اس کے جو بیٹا ہے یعنی اس کا جو میل ہیئر ہے, اس کا جو وارث تھا جائیداد کا یا آنے والے وقت میں جس نے حکمران بننا تھا, وہ جب اس دنیا سے چلا گیا یعنی باپ سے پہلے ہی فوت ہو گیا, تو اس کے بعد جو لارڈ کیننگ نے جو مغل فیملی ہے اس کو پیغام بھجوایا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو ٹائٹل ہے ایمپرر کا, جو مغل فیملی ہے اس سے ایمپرر کا ٹائٹل چھین لیا جائے گا. یہ بھی اس سے بھی مسلمانوں میں جو ہے بے چینی پھیل گئی, ریزنٹمنٹ پھیل گئی, اور انہوں نے ایک موٹنی لڑی یعنی بغاوت کر دی, جنگ لڑی کہ یہاں سے ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹشرز کو نکال پھینکا جائے. اچھا, پھر یہ چند ایک کچھ جو سیاسی وجوہات ہیں. اس کے بعد کچھ وجوہات جو ہیں وہ ملٹری کی تھیں, یعنی ملٹری فوجی وجوہات بھی تھیں. اس میں سب سے پہلی جو فوجی وجہ تھی وہ ان ایکول ٹریٹمنٹ آف لوکل سولجرز, یعنی جو ہندوستان کے جو مقامی فوجی تھے جو برٹشرز نے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھرتی کیے ہوئے تھے, ریکروٹ کیے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا وہ ان ایکول تھا. انہیں فوج کے اندر لوئسٹ رینک دیے جاتے تھے, اور ان کی جو سیلریز تھیں وہ بھی منیمم ہوتی تھی, کم ہوتی تھیں ان کمپیریزن ٹو یورپین سولجرز. جو یورپین سولجرز تھے, جو انگریز تھے, ان کو زیادہ سیلری دی جاتی تھی, اور پروموشن کے چانسز بھی ہندوستانی جو سولجرز تھے ان کے کم ہوتے تھے, یعنی نہ ہونے کے برابر تھے. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, ان ایکول ٹریٹمنٹ ہے, یہ بھی ایک وجہ بنی, فوجی وجہ بنی کہ ہندوستانیوں نے وار آف انڈیپینڈنس لڑی, جنگ آزادی لڑی. اچھا, جو دوسری ہمیں فوجی وجہ نظر آتی ہے کہ کچھ ایسے ملٹری آرڈرز کیے گئے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جو ہندوستانیوں کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس تھے ان کے اگینسٹ تھے. اچھا, کون کون سے؟ مثال کے طور پر جو ہندو تھے اس دور میں ان کے ہاں ایک روایت تھی کہ جو سمندر پار ہے وہ نہیں جانا, سمندر پار جانا وہ ایک سن سمجھتے تھے, ایک گناہ سمجھتے تھے. تو ایسے آرڈرز کیے گئے کہ جو ہندو تھے ان کو سمندر پار جا کے لڑنا پڑا. جو ہندو سولجرز تھے یعنی جو ہندو تھے ان کو دوسرے ممالک میں بھیجا گیا, ایسٹ انڈیا کمپنی نے لڑنے کے لیے بھیجا. یعنی کریمین پیننسولا میں 1855 کے بعد 53 کے بعد جو جنگ لڑی گئی وہاں پہ ہندوستانیوں کو بھیجا گیا, اور ان میں بہت سارے جو ہیں وہ سولجر تھے جو ہندو تھے. اچھا, جس وجہ سے ریزنٹمنٹ ہوئی انہیں کہ ہم سے یہ جو سین کروایا گیا ہے, زبردستی ہمیں لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ جو سکھ سولجرز تھے ان کو بیئرڈ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی, ان کو جو ہے وہ ٹربن وہ رکھتے تھے تو ان کو ٹربن رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. جو مسلمان سولجرز تھے ان کو بیئرڈ کی اجازت نہیں دی جاتی تھی, یعنی کہ وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس قسم کے جو آرڈرز تھے وہ ظاہر ریزنٹمنٹ کریٹ کر رہے تھے, ان کے سینٹیمنٹس کے اگینسٹ تھے, تمام جو ہندوستانی تھے ان کے ریلیجن کے اگینسٹ تھے. تو یہ ایک اور فوجی وجہ بنی کہ یہاں پہ بغاوت ہوئی ہندوستان میں. اچھا, پھر جو ہے جو اودھ کی ریاست تھی اس کا جو رولر تھا واجد علی, اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ پوری کی پوری ریاست کی جو ملٹری تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا, یعنی اس کو ختم کر دیا گیا, اس کا ریاست پہ قبضہ کر لیا گیا 1856 میں. اور یعنی کہ 60,000 جو سولجرز تھے ان کو ان کی جاب سے نکال دیا گیا. تو اس طرح کیا ہوا کہ ان سولجرز کی طرف سے بھی ریاکشن آیا, اور ان ظاہر ہے وہ ان پہ بہت ساری ان کی فیملیز ڈپینڈ کر رہی تھیں, ان کی فیملیز کی طرف سے بھی ریاکشن آیا, اور ایک وار لڑی گئی, جنگ لڑی گئی, وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں. اچھا, پھر ایک اور جو اہم وجہ ہے وہ یہاں پہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ برٹش جو سولجرز تھے وہ ان کی تعداد کم ہونا ہے. بہت سارے جو برٹش سولجرز تھے وہ باہر لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے دوسرے علاقوں میں, یعنی کریمیا پیننسولا میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے, جس وجہ سے یہاں پہ کم تعداد تھی. ہندوستانیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ کیوں نہ یہاں سے برٹشرز کو نکال پھینکا جائے, ہم تعداد میں زیادہ ہیں. جو برٹش سولجر ہیں یعنی کہ جو انگریز ہیں, یورپین سولجر ہیں, ان کی تعداد کم ہے. تو یہ بھی انکریجمنٹ تھی ان کے لیے, تو انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس لڑی. اچھا, پھر جو ہم امیجیٹ کاز دیکھتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی, وہ ایک کارٹریج اور ایک نئی رائفل کا انٹروڈیوس کروانا تھا انگریزوں کی طرف سے, ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے. تو وہ جو رائفل تھی اس میں جو کارٹریج جو کارتوس استعمال ہونا تھا اس کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی کہ جو اس کارٹریج ہے اس کارتوس کے اندر جو ہے وہ
پگ اور کاؤ کا فیٹ ہے، یعنی چربی ہے، گائے اور سور کی چربی ہے۔ ظاہر ہے جو گائے ہے وہ ہندوؤں کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہے، ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں، سیکرٹ سمجھتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں پگ سے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اس کو جو یوز کرنا تھا وہ دانت کے نیچے رکھ کے چبا کے ایسے کھولنا تھا، تو پھر وہ اس نے اس کا جو رائفل ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو چلایا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ دونوں سولجرز نے، ہندوؤں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی، جو یہ اس کو امیجیٹ کاز کہا جاتا ہے کہ یہ فوری وجہ یہ بنی کہ ہندوستانی سولجرز نے اس کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ چند ایک سیاسی اور فوجی وجوہات ہیں جو وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ بنی تھیں۔